بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ ابکری کے فروری شمارے کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے حضرت ابو ہاشم صوفی رحمۃ اللہ کے مستند روحانی وظائف۔ یہ پڑھتے ہیں: بیجا وہم کا علاج۔ بعض مرتبہ لوگوں کو وہم کا مرض بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس سے نہ صرف ان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی عذاب بن جاتے ہیں۔ وہم کے سبب بار بار وضو کرنا، کپڑے پاک کرنا، کرسی میز پلنگ مسہری دری چادر بستر سب بار بار پاک کرنا، پھر بھی شک و شبہ دور نہیں ہوتا پاک ہوئے یا نہیں، ابھی بھی ناپاک ہیں۔ ان کو بار بار پانی میں نکالنا، اس طرح سارا دن لگ جاتا ہے، لیکن شک اور وہم پھر بھی باقی رہتا ہے۔ گھر والے اس مرض سے پریشان اور مصیبت میں گھرے رہتے ہیں، اس لیے یہ عمل بہت مجرب ہے۔ اس سے وہم کا مرض ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ مریض خود پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کر لے یا کسی سے پڑھوا کر پانی پہ دم کرا کے وہ پانی پی لے۔ وہ یہ عمل ہے رات کو سوتے وقت 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر سینے پر دم کر لے۔ اس طرح صبح کے بعد نماز فجر 100 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر سینے پر دم کر لیں۔ 41 دن بلا ناغہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ وہم کا مرض ختم ہو جائے گا۔ شادی کی رکاوٹیں ختم۔ بعض مرتبہ کچھ مجبوریوں کے سبب بہت سے لڑکے اور لڑکیاں کنوارے رہ جاتے ہیں۔ ان کی شادی کی طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے لیے یہ عمل مجرب ہے۔ شادی کے لیے ہر بدھ کو یا جمعے کے دن بعد نماز عصر باوضو سورہ یوسف کی تلاوت کرے۔ لڑکا یا لڑکی خود پڑھ لے یا گھر کا کوئی بھی فرد پڑھ لے۔ یہ عمل 41 دن کرے، انشاءاللہ جلد ہی کوئی مناسب رشتہ ہو جائے گا۔ گھر میں رزق کی فراوانی، گھر میں رزق کی کمی محسوس ہو یا گھر میں برکت نہ ہو جس کے سبب ہاتھ تنگ رہتا ہو، تو اس کے لیے عمل بہت مجرب ہے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اول 11 بار درود شریف پڑھے اور پھر 100 بار یا واسیو پڑھے اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، دعا کرے۔ یہ عمل 41 دن تک کرے، انشاءاللہ گھر میں رزق بہت زیادہ برکت ہوگی۔ نیز عمل کی تاثیر کے لیے سب گھر کے افراد نماز کی پابندی کریں۔ خونی بواسیر سے نجات۔ خونی بواسیر کا مرض بہت خطرناک ہے، اس سے انسان کا خون بہہ جاتا ہے اور کمزوری بہت محسوس ہوتی ہے۔ اس کا فوری علاج کروانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ روحانی عمل بہت آسان اور قابل عمل ہے۔ 41 دن تک سے 41 دن کرنے سے انشاءاللہ خونی بواسیر سے نجات۔ عمل یہ ہے: ہر فرض نماز کے بعد صرف ایک بار سورۃ الاعلیٰ پارہ نمبر 30 پڑھ لیا کرے۔ نیکسٹ ہے دکان کی ترقی۔ بعض مرتبہ دکان اور کاروبار اچانک سے تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سارا دن بیٹھ کر دکاندار پریشان ہو جاتا ہے لیکن گاہک نہیں آتا۔ دکان کی آمدنی اتنی کم ہو جاتی ہے کہ دکان کا کرایہ اور گھر کا خرچہ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ عمل بہت مجرب ہے۔ کسی نیک آدمی کے کرتے کا ایک ٹکڑا اس سے مانگ لیں، اس کو دھو کر سکھا دیں۔ سکھانے کے بعد اس کپڑے کے ٹکڑے پر یہ آیات باوضو لکھیں اور تعویذ کی شکل میں لپیٹ کر دکان میں لٹکا دیں۔ انشاءاللہ تعالی دکان چل پڑے گی۔ اس قدر خیر و برکت ہوگی کہ خوشحال ہو جائیں گے۔ یہ عمل ہر کاروبار شخص کے لیے ہے اور وہ آیت یہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آگے نیکسٹ پہ چلتے ہیں: دبلے پن کا علاج۔ بہت دبلا پتلا آدمی سب کی ہنسی کا باعث بنتا ہے۔ جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے یہ عمل مجرب ہے۔ دبلے پتلے آدمی اپنے نام کے دانت کے برابر روزانہ سوتے وقت یا کویو پڑھا کرے۔ انشاءاللہ چند ہفتے چند مہینے اس عمل کو پابندی سے کرنے سے جسم موٹا اور فربا ہو جائے گا، دبلا پن ختم ہو جائے گا اور بدن میں چستی پیدا ہو جائے گی۔ تعلیم سے دل اچاٹ ہونے کا علاج۔ بعض مرتبہ کسی بچے یا بڑے کا تعلیم سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، کتنا ہی مارو پیٹو سزا وہ پڑھنے پر آمادہ نہیں ہوتا، گھر سے بھاگنے لگتا ہے۔ اس کے لیے یہ عمل بہت مفید ہے۔ ایک بوتل میں پانی پر باوضو اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درمیان میں 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر کے رکھ لیں اور روزانہ سوتے ہوئے 3 گھونٹ بچے کو پلا دیا اگر 41 دن پانی پلانے کے بعد اس کا تعلیم کا شوق پیدا ہوگا اور بری عادتوں سے نجات حاصل ہوگی۔ آگے یہ کالم ہے: تسبیح خانے کا ہر عمل میرے اکابر کی ترتیب پر۔ اس کو پڑھتے ہیں: مجھے اپنے بڑوں پر اعتماد ہے، آئیں ہم اعتماد کی سند دیکھتے ہیں، اعتماد کے حوالے تلاش کرتے ہیں۔ تسبیح خانے میں نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کیوں پڑھائی جاتی؟ کیا یہ بدعت ہے یا من گھڑت وظیفہ؟ آئیے جانتے ہیں۔ تسبیح خانے جب سے بنا ہے اس وقت سے یہاں معمول ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہاں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے۔ تمام لوگ باخوشی اس عمل میں شریک ہونے والے کہتے ہیں کہ اس عمل کی برکت سے ہمارے دنیا کے بڑے بڑے کام نہایت ہی آسانی سے پورے ہوتے ہیں۔ آئیے تسبیح خانے میں کیے جانے والے اس عمل کو علمی دلائل کی روشنی میں پرکھتے ہیں۔ نمبر 1: صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ اس وقت پڑھنے کو بدعت بتلانا جہالت اور زیادتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دن کے شروع میں کے حصے میں سورہ یاسین پڑھی اس کی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ حوالہ نمبر بھی دیا ہوا ہے
اور نمبر 2 پہ ہے، اگر کوئی روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول رکھتا ہے تو اس طور پہ اس عمل کو جاری رکھتا ہے تو اس میں مذائقہ نہیں، یہ بدعت نہیں بلکہ یہ مستحسن ہے۔ اس کا بھی حوالہ نمبر موجود ہے۔ اگرچہ حدیث مبارکہ میں نماز فجر کے بعد تلاوت سورہ یاسین کی صراحت نہیں ہے، لیکن صبح کے وقت کا ذکر ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص فجر کے نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو ابھی اسے بھی مذکورہ بالا فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھی تو اسے دنیاوی اور اخروی کام شام تک آسانی دی جائے گی، اگر شام کو پڑھے تو صبح تک آسانی دی جائے گی، اور یہ مکمل حوالہ نمبر یہاں نیچے موجود ہے ان کا۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف اور نیکسٹ ٹاپک کی طرف، انجیر صدیوں سے آزمودہ قوت مدافعت بڑھانے کی ویکسین، اس کو پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ کھاؤ، ہم نے اس سے کھایا، پھر ارشاد فرمایا اگر کوئی کہے کہ کوئی جنت کا پھل زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا یہی وہ عمل ہے، کیونکہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے، اس میں سے کھاؤ، یہ بواسیر کو ختم کرتی ہے، گینٹھیا یعنی جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ انجیر کو لحمیات، نشاستہ، حدت کے حرارے، سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم، فولاد، تانبا، فاسفورس، گندھک، کلورین اور عام کیمیات کا یہ تناسب اسے ایک قابل اعتماد غذا بنا دیتا ہے۔ اس میں کھجور کی طرح سوڈیم کی مقدار کم اور پوٹاشیم زیادہ ہوتی ہے۔ 100 گرام کے جلنے سے حرارت کے 66 یعنی 66 حرارے حاصل ہوتے ہیں۔ حراروں کی یہ مقدار عام خیال کی نفی کرتا ہے کہ کھجور یا انجیر تاثیر کے لحاظ سے گرم ہوتے ہیں۔ وٹامن اے، الف اور جیم کافی مقدار میں یعنی کہ اے اور سی کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں، جبکہ بی مرکب معمولی مقدار میں ہوتے ہیں۔ طبی شعبے کی تحقیقات کے مطابق یہ ملین میں ہے اور مدرل بول ہے، اسی لیے پرانی قبض، دمہ، کھانسی، رنگ نکھارنے کے لیے مفید ہے۔ پرانی قبض کے لیے روزانہ 5 دانے کھانے چاہیے، جبکہ موٹاپا کم کرنے کے لیے 3 دانے بھی کافی ہیں۔ اتباع نے چیچک کے علاج سے انجیر کا ذکر کیا۔ چیچک یا دوسری متعدد بیماریوں میں انجیر چونکہ جسم کی قوت مدافعت بڑھا دیتی ہے اور سوزشوں کے وہم کو کم کرتی ہے، اس لیے سوزش کا کوئی بھی ہو انجیر کا استعمال کا جواز موجود ہے۔ طب یونانی کا مشہور نسخہ سفو برش کا جزو عامل انجیر پوست انجیر کو عرق گلاب میں کھرل کر کے برچ کے داغوں پر لگایا جاتا ہے، جبکہ آدھچڑانگ انجیر اس کے ساتھ کھانے کو بھی دی جاتی ہے۔ حکمہ نے اسے ملین ریا کو تحلیل کرنے والا قرار دیا ہے۔ یہ جگہ اور دلی کو قوت دیتا ہے، ورم کو دور کرتا ہے، سینے کے درد کو نافع ہے۔ مرغی، فالج، خفقان اور دمے میں مفید ہے، زیادہ مقدار میں دست آور ہے، سدے دور کر دیتا ہے، بادام اخروٹ کو ملا کر کھانا زیادہ مفید ہے اور بواسیر کو مٹاتا ہے، گردوں کے دبلے پن کو دور کرتی ہے۔ انجیر میں خوراک کو ہضم کرنے والے عناصر کی ترکیب نہایت عمدہ ہے۔ جن لوگوں کو آنتوں میں ہمیشہ سڑ اندر رہتی ہے، ان کے لیے ان سے بہتر کوئی دوا موجود نہیں۔ ان کی فعالیت کو اندازہ اس عمل سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر اسے پیس کر یا گھوٹ کر کچے گوشت پر لیپ کر دیا جائے تو یہ گوشت 2 گھنٹوں میں اتنا گل جاتا ہے کہ اسے انگلیوں سے توڑ کر کھایا جا سکتا ہے۔ انجیر خون کی نالیوں میں جمی ہوئی غلاظتوں کو نکال سکتا ہے۔ اس کی افادیت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بواسیر میں پھولی ہوئی اور وریدوں کی اصلاح کے لیے استعمال فرمایا۔ اکثر اوقات بلڈ پریشر میں جاتی خون کی نالیوں میں موٹائی آ جاتی ہے۔ انجیر اس مشکل کا بہترین حل ہے کیونکہ یہ جسم سے چربی کو گلا کر بھی نکال سکتا ہے۔ بڑھاپے میں جب خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہے، دماغ میں خون کی قلت مریض کو نیم بے ہوشی یا مخبوط الحواس بنا دیتی ہے، اعضاء میں سے بھی فالج کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کی بیماری میں انجیر اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ زمانہ قدیم میں اس پھل کو خوشحالی، بانجھ پن سے بچاؤ اور فراخی رزق کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی کے پے میں ہے نیکسٹ ٹاپک، زنانہ مردانہ بانجھ پن دور، چند دانے کھا لیجیے۔ انجیر کو خشک یا تازہ کسی بھی شکل میں کھایا جا سکتا ہے، متعدد فائدہ مند اجزاء سے بھرپور یہ سوغات متعدد بیماریوں سے بچانے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ پھل متعدد بیماریوں سے بچانے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ پھل متعدد حوالوں سے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، عام صحت کو بھی بہتر بناتا ہے، جس کے چند فوائد درج ذیل ہیں۔ بانجھ پن سے تحفظ، یہ مردوں اور خواتین دونوں کو بانجھ پن سے تحفظ دیتا ہے۔ طبی سائنس کے مطابق اس پھل میں موجود منرل ان ہارمونز کے لیے ضروری ہے جو بانجھ پن سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ بواسیر کے خلاف مفید، انجیر قدرتی فائبر سے بھرپور ہے جو بواسیر کے حوالے سے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نظام ہاضمہ کے لیے بہترین، انجیر کا استعمال معدے کی تیزابیت الکلی میں بدل دیتا ہے۔ جن افراد کو معدے کے امراض جیسے تیزابیت، بد ہضمی اور مرض کروہن کا سامنا ہوتا ہے، ان کے لیے انجیر کھانا فائدہ مند ہے۔ کچھ ہفتوں تک رات کو انجیر پانی میں بھگو کر صبح کھانے سے ایسے فرد کے لیے مفید ہے۔ قبض
قبض دور کرے۔ انجیر میں غذائی فائبر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو کہ آنتوں کو متحرک کرنے میں مدد دیتی ہے، جس سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے۔ امراض قلب سے تحفظ۔ انجیر میں موجود فینول، اومیگا 3 اور اومیگا 3 6 فیٹی ایسڈز خون کی شریانوں کی صحت کو مستحکم رکھتے ہیں۔ فیٹی ایسڈ سے امراض قلب کا خطرہ کم ہوتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک سے تحفظ ملتا ہے۔ جسمانی توانائی اور اعصاب۔ انجیر میں قدرتی وٹامن بی کمپلیکس موجود ہوتا ہے جو کہ اعصاب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس طرح وٹامن بی جسمانی توانائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ جسمانی توانائی اور اعصاب۔ انجیر میں قدرتی وٹامن بی کمپلیکس موجود ہوتا ہے جو کہ اعصاب کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح وٹامن بی جسمانی توانائی کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی کمی ہیموگلوبن کی مناسب مقدار نہ بننے کے باعث بنتی ہے، جس کے نتیجے میں جسم کا تھکاوٹ کا جلد شکار ہوتی ہے، جبکہ اکثر سر بھی چکرانے لگتا ہے۔ جسمانی وزن میں کمی۔ انجیر میٹابولزم کو قدرتی استحکام کا فراہم کرنے والا پھل ہے جو جسمانی وزن میں کم لانے میں مدد دے سکتا ہے۔ اکثر اس سے موٹاپے کے شکار افراد کو کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے، تاہم دودھ کے ساتھ اسے کھانا جسمانی وزن میں اضافے کا باعث ہے۔ بلڈ پریشر میں کمی۔ انجیر میں موجود کیلشیم، میگنیشیم خون کی شریانوں کو سکون پہنچا کر بلڈ پریشر کو بڑھنے سے روکتے ہیں۔ میٹھے کی لت سے بھی نجات میں مدد دے۔ اگر آپ کو چینی یا یوں کہیں میٹھا بہت پسند ہے تو انجیر اس کا صحت مند متبادل ثابت ہو سکتا ہے۔ اس میں قدرتی مٹھاس کافی زیادہ ہوتی ہے جو کہ کچھ میٹھا کھانے کی خواہش پر قابو پانے میں مدد دے گی، جبکہ زیادہ کیلوریز بھی جسم کا حصہ نہیں بنے گی۔ جی، انجیر کے بہت سارے اور بے پناہ فوائد تھے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے۔ امید کرتی اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ بھی ضرور انجیر استعمال کریں۔ یہ ایک چھوٹا سا کالم ہے، اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ اب کم سے تنخواہ زیادہ خرچ کیجیے۔ سرکاری ٹیچر ہوں، اپنی تنخواہ سے گھر کا راشن، کمیٹی اور باقی جو بچ جائیں بچوں کی ضروریات پہ خرچ کرتی ہوں۔ تنخواہ آتے ہی 2 دن کے اندر ختم ہو جاتی تھی، جیسے ہی برکت نہ ہو۔ جب سے عبقری دواخانے سے برکت والی تھیلی لی، اس پہ صبح شام 129 بار سورت کوثر کا دم کرتی ہوں، صبح شام۔ اب وہی تنخواہ جو مہینہ میں ختم ہو جاتی ہے تو اس میں سے بھی پیسے بچ جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں جتنے ٹاپک پڑھے ہوں گے اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ضرور حاصل ہوگا، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ بھی میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے، اسلامک عبقری تعلیم کو۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گی۔ اللہ حافظ۔